السلام علیکم۔ اخبار کے اردو ویب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک نیک صحابی کی جن کا نام ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت میں امین کا خطاب ملا۔ وہ قبیلہ فہر سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کا ایک خاندان تھا۔ فہر بن مالک پر ان کا خاندانی شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں سے ہیں۔ ان کا اصل نام ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد انہیں عبیدہ کا لقب ملا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ جب مسلمانوں نے ابی دارالارقم میں پناہ نہیں لی تھی، انہوں نے اس وقت سے پہلے ہی مذہب تبدیل کر لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے 90 شخص تھے۔ یہ واقعہ ان کی ہمت اور ایمان کی ایک مثال ہے، جہاں انہوں نے حق اور سچائی کو قبول کیا بغیر کسی شخصیت کے موازنے کے، اور ہر مشکل میں ثابت قدم رہے۔ حضرت عبیدہ علم و حکمت میں ماہر تھے۔ ان کی تجویز ہمیشہ مقبول ہوتی تھی۔ ان کی گفتگو اور فیصلوں سے صحابہ کسی بھی مشکل کو حل کر لیتے تھے۔ جنگی معاملات کے علاوہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی خدمات ہیں۔ مثلاً سن 9 ہجری میں اہل نجران نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ایک معلم دین کی درخواست کی جو مذہبی تعلیم و تلقین کے علاوہ ان کے آپس میں فیصلے بھی فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبیدہ چلو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو اہل نجران سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ امت کا امین ہے، اس کو تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ عبیدہ بن جراح نے اپنے مال و دولت کو فقیروں اور مفلسوں کے ساتھ بانٹ کر ان کی خدمت کی۔ ان کی طبیعت میں سخاوت اور دوسروں کی مدد کرنا کوٹ کوٹ کر بری تھی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفہ اخلاق میں خدا ترسی، اتباع سنت، تقوی، زہد، تواضع، مساوات اور رحم کے ابواب نہایت روشن ہیں۔ مشرکین قریش نے مدینہ پہنچنے کے بعد بھی مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا اور مبازرت طلب کر کے میدان جنگ کی دعوت دی۔ چنانچہ غزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شجاعت اور جام بازی کے ساتھ اس جنگ میں سرگرم رہے۔ ان کے والد عبداللہ بھی اس وقت تک زندہ تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ انہوں نے تاک تاک کر خود اپنے لخت جگر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک کترا رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آ رہے تو بالآخر جوش توحید غالب آیا اور اپنے ہاتھوں سے ہی انہوں نے یہ کام تمام کر دیا۔ بے شک جنگ بدر میں ماں باپ، بہن بھائی، گھریلو رشتہ دار بالکل اجنبی دشمن کی طرح نظر آئے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور ذرہ کی 2 کڑیاں انہیں چبھ گئی تھیں، جس سے سخت تکلیف ہوئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت سے ان کو پکڑ کر کھینچا۔ ان کڑیوں کے نکالتے نکالتے ان کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں 2 دانت کیا، جان بھی نثار ہو جاتی تو پرواہ نہ کرتے۔ حضرت عبیدہ بن جراح اس کے علاوہ کئی غزوات میں پیش رہے۔ پھر سن 6 ہجری میں جب قبیلہ سبلبہ اور انصار نے قحط زدہ ہو کر اطراف مدینہ منورہ میں غارت گری شروع کی تو بارگاہ رسالت سے ان کی سرکوبی پر معمور ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے ربیع الثانی کے مہینے میں 40 افراد کے ساتھ مختلف جگہوں میں چھاپا مار کر ان کفار کو پہاڑوں سے منتشر کیا اور ایک شخص کو گرفتار کر کے لے آئے، جس نے مدینہ منورہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ سن 7 ہجری میں خیبر کی فتح کشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور اس فتح میں شجاعت اور بہادری کے ساتھ حصہ لیا۔ سن 8 ہجری میں ایک دوسری فوج
خود حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ساحلی علاقے کی طرف روانہ کی گئی تاکہ قریشی قافلوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلے۔ اس حوالے سے صرف کھجوریں ان کے ساتھ کر دی گئی تھیں، یہاں تک کہ جب یہ سرمایہ ختم ہونے لگا تو چند دنوں تک صرف ایک کھجور پر قناعت کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد یہ مصیبت دور کر دی۔ سمندر کے کنارے سے ایک ایسی عظیم الشان مچھلی ملی کہ مجاہدین نے عرصہ تک اس پر گزارا کیا اور کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے۔ پھر اسی سال مکہ فتح ہوا، حنین اور طائف کی جنگیں بھی پیش آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام مارکوں میں جام بازی کے ساتھ پیش رہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے۔ جب مرض کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے اسلامی بھائی تھے اپنا جان نشین مقرر کیا۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان نشین کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر وہ راضی برضائے الہی یعنی ابو عبیدہ بن جراح امین الامت نے دعائے حق کو لبیک کہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح 85 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل نے کفن دفن کا سامان کیا اور حاضرین کے سامنے ایک مؤثر پردرد تقریر کے بعد کہا کہ آج ہم میں سے ایک ایسا شخص اٹھ گیا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس سے زیادہ صاف دل، بے کینہ، سیر چشم، آخرت اندیش، خیر خواہ خلق کبھی نہیں دیکھا۔ بس خدا سے ان کے لیے رحم اور مغفرت کی دعا کرو۔ آج ہمیں حضرت عبیدہ بن جراح کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان، حکمت اور سخاوت سے بری زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔